أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقائل المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم المعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات ارشاد جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 دنوں میں جو کچھ کہا اس کی سمری اور اس کا خلاصہ ہی ہے کہ اسلام ایک دین ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن رسول کی زندگی ہی میں کچھ لوگوں نے اس کو حکومت سمجھ کے اس کے اندر قدم رکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہر وہ کام کیا جو حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر وہ بینر اسلامی کا لگائے رہے. اگر کوئی بات ایسی نہ تھی، حکومت کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے، لیکن انہوں نے بینر اسلام کا لگائے رکھا. جہاد کے لیے قرآن مجید کہتا ہے جہاد میں جو لوگ قتل ہو جائیں، جو شہید ہو جائیں، جو کام آ جائیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور دیکھو ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. یہ جملے دیکھیں قرآن کے، ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. تمہارے دماغ میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر جائے. قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں. دیکھیے یہ جملہ خاص طور سے بات کی جائے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، یعنی دولت کے لیے قتل ہونے والے شہید نہیں ہے، حکومت کے لیے قتل ہونے والے شہید نہیں ہے، ذاتی جھگڑے میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو، ان کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا. دماغ میں بھی تمہارا آئے کہ وہ مر گئے، کہیں ایسی بات سوچنا بھی نہیں تم. اور اللہ اکبر، جہاد میں شہید ہونے والوں کی زندگی اللہ کو کتنی پیاری ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کی کنڈیشن سیریس ہے، سارے خاندان والے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر اندر سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے ارے آپ کو خیال بھی نہ کیجئے کہ وہ مر جائیں گے. ڈاکٹر نکل کے یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنے دماغ میں یہ خیال بھی نہ لائیے کہ وہ مر جائیں گے. اب اس کے بعد اور کیا ضرورت ہے؟ بات تو مکمل ہو گئی. جب قرآن نے یہ کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو اپنے دماغوں میں خیال بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے. تو اب اس کے بعد جملے کی ضرورت کیا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے علماء اسلام پیدا ہوں گے جو ذرا ذرا سی بات میں بحث نکالیں گے کہ نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اور خالی یہی نہیں، ان ربهم یرزقون، جب زندہ ہوتا آدمی تو اس کے ضروریات بھی ہوتے ہیں. جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ
چاہیے بھی ہوتا ہے. ہماری اردو زبان میں رزق سے مطلب لیا جاتا ہے کھانا پینا، لیکن در حقیقت رزق سے مراد وہ چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو. کھانا بھی رزق ہے، کپڑا بھی رزق ہے، مکان بھی رزق ہے، کار بھی رزق ہے. ہم اپنے اردو زبان والے کار کو رزق نہیں سمجھتے ہیں، کپڑوں کو رزق نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ورزقنی حج بیت کا حرام، حج کا رزق، حج کون سا رزق ہے؟ وہ کھایا جاتا ہے، لیکن حیات ایمانی کے لیے رزق ہے. اکثر آپ نماز میں دعا پڑھتے ہیں یا یوں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت حسین یوم الخروج یا یوم القیامہ، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پالنے والے شفاعت حسین کا رزق دے، تو شفاعت حسین کو رزق کھانے کی چیز ہے نہیں. یعنی قیامت کے دن جب ہم گناہوں میں جھگڑے میں ہو تو اس وقت شفاعت حسین مل جائے. تو رزق سے مراد ضرورت ہے. ان ربہم یرزقون، یعنی اپنے پروردگار کی طرف سے ہر وہ چیز پا رہے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، اب یہاں آج کے حالانکہ اس وقت میرا سبجیکٹ نہیں ہے مگر بچوں کو سنانے کے لیے دو جملے کہہ دوں کہ کبھی کبھی جو ہم کہتے ہیں یا علی، یا حسین، یا عباس، تو لوگ کہتے ہیں مر گئے کیا پکار رہے ہو؟ ہاں، جو اچھے تھے وہ مر گئے، جو ایسے تھے سب زندہ ہیں. اللہ کے ہوتے غیر اللہ کو پکارتے، اللہ کے ہوتے غیر اللہ کو پکارتے. آپ بھی پکارتے ہیں صبح سے شام تک، آپ بھی پکارتے ہیں صبح سے شام تک. راستے میں سڑک پر گاڑی فیل ہو گئی، اس کو ضرورت ہے کوئی پوچھ کرے تو آگے بڑھے. اکیلے آپ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ اکیلے گاڑی کو ڈھکیل دیجیے. جو پڑوسی برابر سڑک پر کھڑا، بھائی ذرا ہیلپ کیجیے پلیز. اللہ کو پکاریے. زندگی میں روز ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ زندگی کا مشاہدہ ہے. کوئی بوجھا اٹھانا ہے، ٹیکسی ہے بڑی بھاری، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، مدد کرتے ہو. قدم قدم پر مدد مانگی جاتی ہے. تو سوال یہ کون سا اصول ہے؟ اللہ کے ہوتے ان کا نہیں، زندہ سے مانگنا جو نہیں ہے، مردے سے نہ مانگو. ہم اس پر کمپرومائز کیے جاتے ہیں، مردے سے نہیں مانگتے. کن سے ہم مانگتے ہیں؟ اگر زندہ ثابت ہو جائے تو آپ اعتراض چھوڑ دیجیے، اور اگر مردہ ثابت ہو جائے تو ہم مانگنا چھوڑ دیں. یا علی کہتے ہیں علی سے مانگتے ہیں نا، وہ صحیح بات. حسین سے مانگتے ہیں، عباس سے مانگتے ہیں. یہ اللہ کے ہوتے شرک. دلے کو مر گئے آپ مانگ رہے ہیں، مرا ہوا آدمی کسی کو کیا دے گا؟ ٹھیک. اب تک سنیے کیا ہوا. ایک آدمی نے کورٹ میں جا کے دعویٰ کیا کہ میرا باپ مر گیا ہے اور میرا بھائی پوری پراپرٹی میں قبضہ کیا، مجھے نہیں دیتا، لہذا 50% میرا ہے، مجھے دلایا جائے. کورٹ نے سمن بھیج کے، نوٹس بھیج کے اس کے بھائی کو بلایا، کہا تمہارا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ تم پوری جائیداد پر قبضہ کیے ہو، تمہارا باپ مر گئے ہیں اور اس کو نہیں دے رہا، اس کا حق کیا معاملہ ہے؟ اس نے نیا بیان دیا کہ باپ مرے ہی نہیں ہے. صاحب یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، باپ مرے ہی نہیں ہے. اب خالی یہ ہے کہ وہ لکھنؤ میں نہیں رہتے ہیں، لندن میں رہنے لگے. وہ شفٹ ہو گئے لندن، لکھنؤ میں نہیں رہتے. بھائی اس نے ان کے غائب ہونے سے فائدہ اٹھایا کہ اس نے کہہ دیا کہ مر گئے. یہ بدماش ہے، یہ جائیداد اڑا چکا ہے بہت، کافی پیسے خرچ کر چکا ہے بہت زیادہ، یہ پیسے ضائع کر دیتا ہے. تو اب یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے جائیداد تو پراپرٹی اور مل جائے. باپ میرے زندہ ہے، ابھی میراث بٹنے کا سوال ہی نہیں. تو اب جج کیا کرے گا؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے، کہہ رہا ہے مر گئے، کہہ رہا ہے زندہ ہے. تو 1.5 دے گا اور کہے گا تم ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ.
लाओ, जो कह रहा है मर गए उससे कहा डेथ सर्टिफिकेट लाओ, और जो कह रहा है जिंदा है उनसे कहा जाएगा तुम लाइफ सर्टिफिकेट लाओ। और ड्यू डेट के ऊपर जो ले आएगा उसके हाथ में फैसला होगा, जो नहीं लाएगा वो केस हार जाएगा। और अगर दोनों ले आए, अगर दोनों ले आए तो जनाब दोनों सर्टिफिकेट रख लेगा, अपने कब्जे में करेगा, जज दोनों कागज अपने कब्जे में करेगा और फिर एक डेट दे देगा 1.5-2 महीने की, और अपने सोर्सेस से इंक्वायरी करेगा कि इसमें सही कौन है गलत कौन। जो सही है वो तो केस जीत जाएगा, और जो गलत है वो खाली हारेगा नहीं, उसके ऊपर एक केस और चलेगा अदालत के सामने झूठा बयान दे देगा। इसलिए कि अदालत के सामने रॉन्ग स्टेटमेंट देना भी क्राइम है ना, तो ये चलेगा उसके ऊपर अलग से कि तुमने अदालत के सामने झूठा बयान क्यों दिया और अदालत को मिसलीड करने की, मिसगाइड करने की कोशिश क्यों, ये क्राइम। तो अज़ीज़ान गिरामी मसला यह है कि अब झगड़ा ये पड़ गया कि अली हो या अब्बास हो या हुसैन हो या शुहदाए करबला हो, मर गए कि जिंदा है, मर गए कि जिंदा है, उनसे कहिए डेथ सर्टिफिकेट लाओ, हमसे कहिए लाइफ सर्टिफिकेट लाओ। तो वो लाए या ना लाए, हम जेब में लिए घूम रहे हैं, अभी जमा कर लीजिए। और सर्टिफिकेट भी किसी सीएमओ का नहीं, किसी डॉक्टर का नहीं, किसी पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर का नहीं, किसी ऑफिसर का नहीं, इंतहाई है किसी नबी या फरिश्ते या इमाम का नहीं, बल्कि अल्लाह के सिग्नेचर से सर्टिफिकेट, अल्लाह के सिग्नेचर सर्टिफिकेट हुआ है। वाले ये समझते हैं कि कत्ल होना और मर जाना एक चीज है। अब कत्ल हो गया या मर गया बात एक ही है, हम ज्यादा सोचते नहीं है। एक आदमी को फितरी मौत आ गई और एक का किसी ने गला काट दिया, किसी गोली मार दी, तो मर तो वो भी गया ना। तो हम ये समझते हैं कि चाहे कत्ल हो जाए चाहे मर जाए बात एक ही है। एक बात नहीं है, दो बातें हैं। ये एक बात नहीं है, ये दो बातें हैं। इसलिए कि मौत है अल्लाह के कब्जे में, कत्ल है जालिम के कब्जे में। मौत हयात अल्लाह के कब्जे में है और कत्ल जालिम के कब्जे में है। तो कभी कभी ये होता है कि जालिम कत्ल कर देता है मगर अल्लाह मौत नहीं भेजता। आदमी कत्ल होने के बाद भी जिंदा होता है। जलील देखना हो तो नैज़े पर तिलावत देख लीजिए। सोचिए भी ना, जिहाद को तो वही निकलेगा जो फलसफा हयात मौत जानता हो। जो फलसफा हयात मौत जानता हो उसी के पास तो कलेजा होता है कि जिहाद को निकले। मौत तो हयात खाली सांस का रुकना और सांस का आगे रहना नहीं है। मौत तो हयात खाली दिल की धड़कन का रुक जाना और दिल की धड़कन का जारी रहना नहीं है। मौत के बहुत से मानी है और हयात के बहुत से मानी। इल्म हयात है, जहालत मौत है। नूर हयात है, जुल्मत मौत है। ईमान हयात है, कुफ्र मौत है। रोशनी हयात है, अंधेरा मौत है। शादाबी हयात है, खुशहाली मौत है। सच हयात है, झूठ मौत
جتنی زندگیاں تھیں سب حسین کی طرف تھیں، جتنی موتیں تھیں سب یزید کی طرف تھیں۔ علم کی حیات حسین کی طرف، جہالت کی موت یزید کی طرف، نور کی حیات حسین کی طرف، ظلمت کی موت یزید کی طرف، حق کی حیات حسین کی طرف، باطل کی موت یزید کی طرف، حکم خدا کی موافقت کی حیات حسین کی طرف، حکم خدا کی مخالفت کی موت یزید کی طرف۔ تو کربلا میں حسین مجسم زندگی تھے، یزید مجسم موت تھا، اسلام بیچ میں آ گیا تھا، موت چاہتی تھی اپنے میں ملانے، حیات چاہتی تھی اپنے میں جہاد میں جو لوگ کام آتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک بات، جہاد میں جو قتل ہوتا ہے اس کو غسل کی حاجت نہیں، اسلام کی فقہ پڑھیے آپ، اس کا خون میں نہانا ہی اس کا غسل ہے، اس کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، جو لباس اس کے جسم پر ہے وہی اس کا کفن ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہا ہے۔ تو جب عام شہید رزق پا رہے ہیں تو سید الشہداء کتنا رزق پا رہے ہوں گے؟ جب عام شہید رزق پا رہے ہیں، جو بھی شہید ہو جائے، ہم آپ کوئی بھی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں اگر، تو ہمارے اللہ کی طرف سے جاری ہو جائے۔ تو جب عام ہمارے آپ کے جیسے شہید رزق پا رہے ہیں تو سید الشہداء کی رزق مل رہا ہوگا۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو جب رزق ملتا ہے تو ہے قرآن میں کوئی ایسا اشارہ کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سب خود ہی کھا لیتے ہیں کہ بانٹتے بھی ہیں؟ تو قرآن میں ان کے لیے لکھا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جب ان کو رزق دیتے ہیں تو یہ اس میں خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو رزق ملنا بھی ثابت، عادت خیرات بھی ثابت، زندہ ہونا بھی ثابت۔ اگر ہم نے ہاتھ پھیلا دیا تو بدعت کیا جہاد کے لیے چند اصول ذہن میں رکھیے۔ ایک تو جہاد ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے یا ایسے وقت میں ہوتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو۔ چنانچہ دلیل میرے آپ کے جہاد نہیں بنیں گے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو لڑائیاں لڑی، جہاد کا نمونہ وہی لڑائیاں تو بنیں گی بھائی، جہاد کا نمونہ وہی لڑائیاں تو بنیں گی جو رسول اللہ تشریف لے گئے، جن میں خود موجود تھے اور ان کے حکم پر لڑی گئی، وہی لڑائیاں بنیں گی۔ اچھا آپ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ ہر بچہ سمجھ لے۔ میں رہتا ہوں محفل علی میں یہاں، اور آپ رہتے ہیں ادارہ جعفری میں، مثال کے طور پر میں یہاں رہتا ہوں اور آپ وہاں رہتے ہیں، اور میرے آپ کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب اگر یہ لڑائی محفل علی کے قریب لڑی گئی تو آپ وہاں سے لڑنے کے لیے آئے تو میں اپنے گھر سے نکل کے لڑا آپ سے وہاں، اور اگر ادارے جعفری کے آس پاس لڑی گئی تو میں یہاں سے وہاں تک لڑنے گیا تو وہاں سے آپ نکل کے آئے۔ کافروں کا شہر تھا مکہ، مسلمانوں کا شہر تھا مدینہ۔ جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ مدینے کے پاس ہوئی ہیں، مکے کے بعد جو واقعہ یہ اعتبار دیکھ لیجیے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں یا جو جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ یا کوئی ان کا جاننے والا وہاں ہوتا ہے تو
میدان بدر بھی لے جا کے دکھا دیتا ہے، ورنہ نہیں دیکھ پاتے ہیں لوگ. لیکن خندق اور احد یہ تو ہر ایک دیکھتا ہے. بھئی جہاں سب مساجد ہے وہی جگہ خندق ہے، اور میدان احد تو سامنے پہاڑی ہے جہاں حضرت حمزہ کی قبر ہے. تو یہ دو ٹھکانے تو جو حاجی جاتے ہیں ظاہر جاتے ہیں وہ دونوں یہ دو ٹھکانے تو دیکھ کے آتے ہیں، ایک مدینے کے ادھر ایک مدینے کے ادھر. تو مدینہ ہی میں رہ گیا بدر تھوڑا سا ذرا سا آگے، مگر مکے سے دور ہے مدینے سے قریب ہے. اب بھئی خیبر کا کیا معاملہ ہے؟ تو خیبر کا معاملہ یہ ہے کہ خیبر جو تھا وہ یہودیوں کا گھر تھا. خیبر کی سچویشن یہ تھی کہ وہ یہودیوں کا گھر تھا. وہ وہاں سے کبھی زندگی میں باہر نکلتے ہی نہ، ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا وہاں پر. وہاں سے جو مسلمانوں کے کارواں گزرتے تھے یا اکا دکا مسلمان گزرتے تھے وہ ان کو لوٹتے بھی تھے اور مار بھی جاتے تھے جب موقع ملتا. ان کو رسول اللہ نے بار بار وارننگ بھیجوائی کہ دیکھو یہ حرکت چھوڑ دو، یہ کام نہ کرو، راستوں کو خطرناک نہ بناؤ، کاروانوں کو آرام سے گزرنے دو، اکیلے دکیلے آدمیوں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو نہ مارو پیٹو. وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے. جب باز نہیں آئے تو اگر رسول مدینے میں بیٹھ کے انتظار کرتے تو جتنے دنوں بھی انتظار کرتے وہ مدینے میں حملہ کرتے تھوڑی آتے، وہی گڑبڑ کرتے رہتے. تو اب لڑائی جو تھی وہ مجبوری ہو گئی تھی کہ ان کو جا کے ان کے علاقے میں گزرا جائے تاکہ راستے سیف ہوں. سمجھ گیا؟ تاکہ راستے سیف ہوں. اس لیے مولا علی اور رسول اللہ حسین کربلا کے ہاتھ پکا گیا، تلوار نکال لی. یہ ہے مسئلہ جہاد. اور اس سے زیادہ کلیئر مثال دے دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے اچھی طرح. دیکھیے جو کوئی آدمی کسی کو چاقو مارتا ہے، اسٹیبنگ کرتا ہے، وہ بھی دھاردار چیز سے آدمی کا جسم کاٹتا ہے، اور ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو وہ بھی دھاردار چیز سے آدمی کا جسم کاٹتا ہے. جہاں تک جسم کے کاٹنے کا سوال ہے دونوں یہ کام کرتے ہیں، مگر ایک زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے کرتا ہے اور ایک زندگی بچانے کے لیے کرتا ہے. جو آدمی کسی کو چاقو مارے گا، چھری مارے گا، کروڑی مارے گا، ٹائپ آف ڈیگر، سمجھے؟ تو یہ ہماری طرف کی زبان تو وہ زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے کام، اور ڈاکٹر بھی کاٹتا ہے. یہاں سے یہاں تک میرا سینہ کاٹ چکا ہے. یہاں سے یہاں تک پورا سینہ کٹا ہوا ہے. لیکن وہ مجھے مار ڈالنے کے لیے نہیں کاٹا. وہ آپریشن اگر نہ ہوتا تو شاید آج مجلس نہ پڑھتا ہوتا. اور مایا تو وہ زندگی بچانے کے لیے کرتا ہے. تو جو کسی کو چاقو مارتا ہے وہ وقت نہیں دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ چاقو جو ہائیجینک کنڈیشن میں تو نہیں رکھتا ہوگا کہ اس کو سب ہو جائے، ٹھیکنیس ہو جائے، خدا جانے کیا. تو سبھی کو جس کو ہو جائے تو اچھا ہے، مرے کی سمجھے آپ. لیکن ڈاکٹر کس چیز سے کاٹے گا؟ وہ دیکھ لے گا کہ جراثیم سے بالکل پاک ہے، اس کے اندر کوئی گندگی تو نہیں ہے. اچھا وہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی کنڈیشن کیا ہے، یہ اینیمک تو نہیں ہے، یہ ڈائبٹک تو نہیں ہے، اس کو پورا مرض تو نہیں ہے. وہ تو مارنے کے لیے مار ہی رہا اس کو. لیکن ڈاکٹر جو وہ دیکھے گا کہ مریض کی کنڈیشن کیا ہے. کبھی کبھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر آپ نے سنا تو ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ ہوتا کبھی ابھی آپریشن نہیں ہوگا کیونکہ ڈائبٹیز بہت ہے، پہلے ڈائبٹیز کنٹرول کر لیں گے پھر آپریشن. ابھی وہ بہت اینیمک ہے، پہلے ذرا ان کو 15 دن ایسے
کہ بلڈ بازی میں پیدا ہو جائے اس کے بعد آپریشن کریں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معلوم کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا ویک ہے کہ آپریشن کے بعد وہ مر جائے. لہذا ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ چاقو کوئی کسی کو کہیں مار دے، جہاں ملے وہاں مار دے گا. جہاں موقع سے ملے گا اس کا دشمن متفرق ہونا ٹھیک ہے. جو پکائے جاتے تھے، ہاں اس کو جراثیم سے پاک کیا جاتا. لیکن جس چیز سے آپریشن ہو اس کے اندر جراثیم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک پرست شفا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ جس کو جہاد کا انچارج بنایا تھا اس کو تلوار ادھر سے بھیجی گئی. اسلام میں یہی دو چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کا جہاد کرنا اور کچھ لوگوں کے دل میں تمنائے حکومت کا آنا. یہی اسلام کی ہسٹری کی پوری کشمکش اور ساری اسٹرگل اور سارا ٹکراؤ یہی ہے. یہ میں ہسٹری آپ کو پورے اسلام کی سبب کر کے سنا دینا چاہتا ہوں. اسلام میں 1400 برس سے جو ٹکراؤ ہے وہ یہی ہے، کچھ لوگوں کا جہاد کرنا اور کچھ لوگوں کے دل میں حکومت کی آرزو کا بیٹھ جانا. اسلام کی ساری تاریخ یہی ہے. یہ دو کیریکٹر ہے، ایک جہادیوں کا کیریکٹر ہے اور ایک حکومت والوں کا کیریکٹر ہے. اگر آپ اسلام کی ہسٹری بچے سمجھنے آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں مجلس پڑھتا ہوں نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، کم سے بچوں کے لیے، تاکہ ان کی سمجھ میں اگر کچھ آ جائے تو میری محنت سوار ہے. بزرگ لوگ تو بہت سنے میں ہیں، مجھ سے زیادہ کچھ جانتے ہیں. میں ان کو کیا سناؤں گا اور کیا بتاؤں گا. دیکھیے، رسول اللہ کی پیدائش سے 100 برس پہلے، رسول اللہ کی پیدائش سے بھی 100 برس پہلے انہی کے خاندان میں دو بزرگ رہتے تھے. ایک ان کے پردادا تھے جن کا نام ہاشم تھا، اور ایک ان کے پردادا کے بھائی تھے جن کا نام عبد الشمس تھا. یہ رسول کی پیدائش سے 100 برس پہلے کا قصہ ہے. یہ کہانی گڑھی ہوئی ہے کہ عبد الشمس اور ہاشم ٹوئن تھے. یہ کہانی بعد والوں نے گڑھی ہے 200 برس کے بعد. عبد الشمس اور ہاشم ٹوئن نہیں تھے. ہاشم بڑے تھے، عبد الشمس چھوٹے تھے، مگر دونوں بھائی تھے. عبد الشمس کے کوئی اولاد نہیں تھی. عبد الشمس نے ایک لڑکا جو غلام تھا لے کے پال لیا. غلام تھا، اس کو لے کے پال لیا. عرب میں یہ رواج ہے جس کے پروف قرآن سے بھی ملتے ہیں کہ لے بالکوں کو اولاد بھی کہا جاتا ہے اور چچا کے لیے باپ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ سب قرآن پاک کے اندر ہے، جس کے پروف ہم آپ کو ایک سے زیادہ مقامات پر دے سکتے ہیں. عبد
عبدالشمس نے اس غلام کو لے کے پال لیا. اس غلام کا نام تھا امیہ. امیہ عبدالشمس کا بیٹا نہیں تھا. جب بنی امیہ کو حکومت مل گئی تب امیہ کو عبدالشمس کے بیٹے ہونے کا شرف ملا. چونکہ رسول اللہ کے بعد 70 برس بنی امیہ کی حکومت رہی اور اسلام کی پہلی حکومت تھی بنی امیہ کی حکومت، لہذا آج سب سے اتھینٹک تاریخیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو بنی امیہ کے پیریڈ میں لکھی گئی، اس لیے کہ وہ سب سے پرانی. لہذا بنی امیہ نے اپنی کمزوریاں خوب ٹھیک کر لی اس کے اندر. ورنہ ہم نے زندگی کے بڑے تجربے ہیں ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہوں گے. ہمارے محلے میں کبڑیا رہتا تھا. کبڑیا جانتے آپ جو ترکاری بیچتا ہے، ویجیٹیبلس بیچتا ہے، کبڑیا لکھنؤ کے زمانے میں تو جو ویجیٹیبلس وغیرہ بیچتا ہے وہ کبڑیا کہلاتا ہے. وہ رہتا تھا. ہم نے اس کو ویجیٹیبل بیچتے دیکھا اپنے لڑکپن میں، نوجوان. اس کا لڑکا اس نے سوناری کا کام سیکھ لیا، گولڈ اسمتھ کا، اور وہ چلا گیا عرب اور کسی سونار اور کسی گولڈ اسمتھ کیا وہ نوکر ہو، اور وہاں اس نے جائز اور ناجائز طریقے سے خوب پیسہ کمایا، بے اندازہ دولت کمائی اور بھیجی اپنے گھر. اور یہاں بہت عمدہ اونچا عالیشان مکان بنوایا. تو بڑھاپے میں اس کا باپ کبڑیا اپنے گھر کے پاس بیٹھا رہتا تھا پلنگ بچھا کے، اور گزرتے جتنے بھی لوگ گزرتے رہے تو حاجی صاحب سلام علیکم، حاجی صاحب سلام علیکم. وہ حج کو کیا وہ لکھنؤ سے باہر نہیں نکلا تھا کبھی. حج کو بڑی چیز ہے. شاید لکھنؤ کارپوریشن لمٹ سے اس کو نکلنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن چونکہ بیٹے نے بہت دولت کما لی سعودی عرب میں، لہذا ابا جو تھے وہ حاجی صاحب ہو گئے. تو یہ واقعہ میں نے بہت غور سے دیکھا، اس لیے کہ میرے محلے کا واقعہ تھا اور میں نے اس سے بہت عبرت حاصل کی. اور مجھے یقین آ گیا کہ جس طریقے سے کبڑیے کا باپ حاجی صاحب ہو گیا ویسے ہی امیہ عبدالشمس کا بیٹا ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جذباتی بات نہیں، یہ تو میں بچوں کو سنانے کے لیے اس طرح کہتا ہوں کہ ان کو دلچسپی ہے. ورنہ اگر آپ سیریس بات کیجئے تو میں ٹوٹل سیریس بات کرنے کے لیے تیار. 3 دفعہ بنی امیہ کو بنی ہاشم نے غلام کی اولاد کہا ہے. اب یہ تو مذاق نما بات تھی، اب سیریس سنیے. رسول اللہ نے ابو سفیان سے فتح مکہ کے دن کہا قوموا انتم طلقاء لا تثریب علیکم، جاؤ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے، چھوڑ دیا تھا، معاف کر. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں تو خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں. جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے، خاص طور سے جہاں جائیدادیں واجدادیں ہوتی ہیں وہاں خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. لاٹھی چلتی تھی پہلے، اب گولی چلتی ہے. جو زمانہ ڈیولپ ہوا، قتل ہو جاتے ہیں، مرڈر کیس چلتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم دنیا دیکھے ہوئے. لیکن ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے خاندان کو برا نہیں کہیں گے. اگر ایک ہی دادا کی اولاد ہے تو یہ نہیں کہیں گے چمار کی اولاد، لیکن گولی مار دیں گے.
نعمت کیوں نہ؟ کیا بات ہے. لہذا جب آپس میں خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں تو خاندان کے جھگڑوں میں تلواریں چلتی ہیں، لاٹیاں چلتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، مگر خاندان میں ایک دوسرے کو اس طرح سے برا نہیں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک ہی فیملی کے ہیں. ایک موقع جب رسول اللہ نے آئیے تاریخ کے اندر ہے پڑھ لیجیے. دوسرا موقع مولا علی نے کہا، نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے جب اپنا اور بنی امیہ کا کمپیریزن کیا ہے علی کہ ہم کیا ہیں اور تو کیا ہو. خطبہ نہیں ہے، وہ خط ہے. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جو اس میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں خط ہے اور تیسرے حصے میں مولا علی کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. تو نہج البلاغہ کا جو دوسرا چیپٹر ہے جس میں خط ہے اس میں ملے گا. ارشاد فرما رہے ہیں کہ منا النبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تم میں سے. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلام، خدا کا شیر ہم میں سے ہے، جھوٹے مواحدوں کا شیر تم میں سے. منا سید نساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بیوی ہم میں سے ہے. ومنکم حمالۃ الحطب، اور قرآن نے جس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا ہے وہ تم میں سے. منا سیدہ شباب الجنہ ومنکم صبیان النار، سردار جوانان جنت بچے ہم میں سے ہے اور جن کو رسول اللہ نے جہنمی لڑکے کہا وہ تم میں سے. لا یزال مومن کالمنافق، مومن منافق کا جیسا نہیں ہو سکتا. لا یزال طلیق کالمہاجر، آزاد کردہ غلام مہاجر کی برابری نہیں کر سکتا. یہ دوسرا موقع، یہ دوسرا موقع جب بنی ہاشم نے بنی امیہ کو آزاد کردہ غلام کہا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت رسول اللہ بہت سپیریئر پوزیشن میں تھے فتح مکہ کے دن. حالانکہ مزاج رسول کے یہ خلاف ہے کہ سپیریئر پوزیشن میں آ کے کسی کو بات پوچھی کہہ جائے. یہ ہم آپ ہو سکتا ہے کہہ دیں، یہ رسول کا مزاج نہیں ہے، مگر چھوٹے دماغ کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے سوچے کہ رسول اللہ اس دن فاتح کی حیثیت میں تھے، سپیریئر پوزیشن میں تھے، لہذا انہوں نے کہہ دیں. اچھا حضرت علی بھی سپیریئر پوزیشن میں تھے، خلیفہ وہی تھے. مہاجر اولین سابقین میں صحابہ کبار میں حضرت علی کا شمار، لہذا انہوں نے بھی کہہ دیا اس لیے کہ وہ بھی سپیریئر پوزیشن میں تھے معاویہ کے مقابلے. اب آئیے ظاہری اعتبار سے میں آپ کو تیسرا منظر دکھاتا ہوں جہاں سپیریئر پوزیشن میں بظاہر ہوا ہے. یزید کا دربار ہے اور شہزادی جناب زینب، اور ابھی ابھی شہزادی نے شمر کو ڈانٹا ہے جس کی وجہ سے یزید کو بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہ شمر کی رسوائی دیکھ کے جھلایا ہوا اس لیے کہ اس کی پالیسی کے خلاف بات ہوئی ہے. وہ کہتا اچھا میری بات کا جواب دو. اس مائن میں بڑا غرور ہے. اور جب زینب پلٹ تو اس کی بات کا جواب دیتی ہیں تو شروع یہاں سے کرتی ہیں، سنو آزاد کردہ غلام کی اولاد. اب بظاہر تو اس وقت یزیدی کی پوزیشن سپیریئر ہے، وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور یہ قیدی بنی ہے. سن، وہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اور یہ نہ سمجھنا کہ میری جیسی شہزادی، میری جیسی بیوی تیرے جیسوں کو جواب کے لائق سمجھتی ہے. میری جیسی خاتون تیرے جیسوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتی. وقت کی بات ہے جو میں تجھے جواب دے. یہ ہے منزل عزیزہ نے. یہ 3 موقع ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ دماغوں سے ہر ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. امیہ
غلام تھا اور غلام کی اولاد تھا، پال لیا تھا اپنے شخص اور مرتے وقت ساری جائیداد اپنی دے دی. اس طریقے سے امیہ مالدار ہو گیا. اور امیہ نام ہی بنی ہاشم میں کا نہیں لگتا، ناموں کی بھی ساری بدھو خیر نتھو، یہ شریفوں میں نام نہیں ہوتے ہمارے. ہمارے پاس لکھنؤ کے شرفا میں یہ نام نہیں رکھتے. آپ کو جو ہے کبڑی قصائی دنیا جدا ہے چھوٹے پاس شرفا کے ناموں میں بھی اٹھارہ ہوتی ہے. امیہ کے معنی نہیں معلوم آپ کو. ایک تو حاکم یہ مرد نام اس کا زنانہ ہے، امیہ عورت کا نام ہے، مرد کا ہی نہیں. احمد کہتے ہیں کنیز کو، احمد عربی میں کنیز کو کہتے ہیں. امیہ اس کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹی کنیز، حقیر کنیز، معمولی کنیز، کم قیمت کنیز. ہمیں آپ سے کیا پتہ نہیں کب کیسا نام ہے، یہ مرد نام اس کا زنانہ ہے، کیا چکر ہے اس کا، کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال ہاشم کے گھرانے سے اور اس خاندان سے یہ نام ہی نہیں میرے سمجھا. یہ لگتا ہی نہیں کہ اس گھرانے کا نام ہے امیہ. یہ نام اپنے اندر خود بڑی حقارت رکھتا ہے، بڑی ذلت رکھتا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ کسی عورت کا نام ہونا چاہیے، مرد کا نام ہی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے عبد اور امت، عبد اور امت یہ دو ہیں. عبد کے معنی غلام اور امت کے معنی کنیز. عبد کی عربی میں ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ تصغیر کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو چھوٹا کرنا، کم قیمت کرنا. تو عبد کی جب تصغیر بناتے ہیں تو اس کو عبید کرتے ہیں. عبید، عبد کی تصغیر عبید بنتی ہے اور امت کی تصغیر امیہ بنتی ہے. یعنی کنیز کو کے اندر جب حقارت پیدا کرنا ہو تو اس کو امیہ کہیں گے، اور غلام کے اندر جب حقارت پیدا کرنا ہو تو عبد کے بدلے عبید کہیں گے. اور کیا یہ چکر ہے. خیر یہ امیہ تھا، امیہ ہمیشہ ہاشم سے جلتا رہا اور یہ ہاشم سے عداوت کے چکر میں مکے سے نکالا بھی گیا اور 12 برس یہ شام میں جلا وطن رہا. مختصر یہ ہے کہ اپنے جاہلانہ رسم و رواج کی بنیاد پر اور اپنی کمزرفی کی بنیاد پر اور اپنے خاندان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ ہمیشہ ہاشم کے خاندان کے دشمن رہے. سمجھے آپ؟ یہ ہمیشہ ہاشم کے خاندان کے دشمن رہے. یہاں تک کہ اللہ نے ہاشم کے خاندان کو ایک کے بعد ایک عزت سے نوازا. ہاشم تو پہلے خود ہی بڑے باعزت تھے. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اپنے باپ سے زیادہ نام اور شہرت کمائی انہوں نے، اور عبد المطلب کا لقب بیضۃ البلد ہوا، یعنی شہر کی روشنی، شہر کی رونق. شیبہ بھی ان کا نام تھا، شیبۃ الحمد کہلاتے تھے. تبرکات خانہ کعبہ کی ڈسکوری کی انہوں نے، چاہے زمزم نکالا انہوں نے. یہ سب کام حضرت عبد المطلب نے کیے. عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب سردار ہوئے اور ابو طالب نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ اللہ نے اسی خاندان کو رسالت کے لیے بھی چن لیا اور سرور کائنات بھی بنی ہاشم میں مبعوث ہوئے. اور سرور کائنات جب بنی ہاشم میں مبعوث ہوئے تو بنی امیہ کے کلیجے میں آگ لگ گئی.
نہ پائیں گے، اس لیے کہ ان کے گھر میں نبوت تھا۔ اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا رسول اللہ کے پیغام کو دبانے میں اور مٹانے میں۔ چنانچہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو مکے کی 12 برس کی زندگی میں پورا زور اور پوری طاقت بنی امیہ نے اس بات پر لگا دی کہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلنے نہ پائے۔ چنانچہ جب مسلمان اپنی جان بچا کے ہجرت کر کے گئے حبش کی طرف، جناب جعفر کی سرکردگی میں، مولا علی کے بڑے بھائی جو تھے جناب جعفر تیار جو کہلاتے ہیں، تو ابو سفیان پیچھے پیچھے گیا تھا حبش کے بادشاہ سے ملنے اور اس سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ بدماش آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دیجیے۔ جس پر اس نے دونوں سے جب باتیں کی تو وہ سمجھ گیا کہ اصلیت کیا ہے، تو اس نے اس کو بلایا، کہا کہ ہمیں بدماش تم معلوم ہوتے ہو، تم 3 دن کے اندر ہمارا شہر ملک چھوڑ دو ورنہ ہم کو اریسٹ کر دیں گے۔ اور جناب جعفر سے کہا کہ آپ یہی رکھیں، آپ کا گھر ہے اور آپ آرام سے رہیں گے۔ اور جناب جعفر نے اس کو ایسی تبلیغ کی کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گیا تھا۔ 12 تو یہ مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ اب دیکھیے بات شروع ہوتی ہے، میں آج وقت بھی تمام ہونے والا ہے، میں بات کو یہی پر تمام کروں گا، لیکن بات کل آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو چاہتا ہوں یہ خلاصہ سمجھ میں آ جائے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کا رول کیا تھا اور جہاد کن حالات میں ہوتا ہے۔ بنی ہاشم کے سردار مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، سرور کائنات، اور ان کے ساتھ بہت سے مسلمان بھی مدینے مائگریٹ کر گئے۔ کہ اگر ہم تمہیں نہیں پسند ہیں، ہمارا پیغام تمہیں نہیں پسند ہے، اس کو ہم جان رہے ہیں تمہارے گھر سے ہو جائے۔ دیکھیے دین میں زبردستی نہیں، طاقت کے ذریعے جو چیز لاگو کی جاتی ہے وہ جسموں پر لاگو ہوتی ہے، دماغوں پر نہیں ہوتی۔ مذہب جو ہے اس کا جسموں سے تعلق نہیں ہے، اس کا دماغوں سے تعلق ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، جس کا دل چاہے شکرانے نعمت کرے، جس کا دل چاہے انکار کرے۔ لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر آؤ، ہم ہمارے دین پر ہیں، گھر وغیرہ کرو۔ یہ ہے مذہب کی پالیسی۔ یہ آیتیں تو ہیں مگر یہ آیتیں ہی نہیں ہے خالی، یہ مذہب کا پالیسی میٹر بھی۔ تو جب پالیسی یہ ہے تو طاقت استعمال نہیں ہوگی۔ رسول اللہ مکے سے مدینے آئے، ابو سفیان چین سے نہیں بیٹھا، تھوڑے دنوں میں ایک لشکر لے کے آ گیا وہ مکے سے مدینے رسول اللہ سے لڑنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کے آیا۔ مدینے میں مسلمان تھوڑے تھے، تقریباً 40-50 آدمی رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے، وہ تھے، اور 200-250 مسلمان مدینے میں تھے، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ جو لشکر لے کے نکلے اس کی تعداد کل 313 تھی۔ رسول اللہ کے پاس مہاجر و انصار، مکے والے اور مدینے والے ملا کے جو تھے وہ 313 تھے۔ بس اس سے زیادہ آ گیا فگر نہیں بنتا، مسلمان کہیں نہیں سے 313 آدمی تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو کافروں کی طرف سے 3 کافر نکلے۔ لشکر کفار سے 3 آدمی نکلے۔ دیکھیے اب جہاد جو پہلا جہاد ہے اسلامی رسول اللہ کی زندگی اور موجودگی میں جو تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس کو دیکھیے گا اور اسی سے جہاد کے اصول طے ہوں گے۔ اس لیے کہ حضور خود موجود ہے اس کے اندر، اس لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جہاد ہے کہ نہیں ہے۔ 3 کافر نکلے، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ، ایک کا نام تھا ولید۔ اب یہ کون لوگ تھے؟
یہ تو تینوں نام اجنبی ہیں. ہوتا یہ کہ تعارف اس وقت ہوتا ہے جب کسی جاننے والے کے نام سے یہ فلاں کے عزیز ہے تو کہا ہاں اچھا یہ فلاں کے یہ ان کے رشتے دار ہے. تو بیچ میں کوئی ایسا کیریکٹر ہونا چاہیے جو جانا پہچانا ہو, جبھی تو انٹروڈکشن ہوتا ہے, ورنہ کیسے ہوگا. تو نہ عتبہ کو آپ جانتے ہیں, نہ شیبہ کو جانتے ہیں, نہ ولید کو جانتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایسا کیریکٹر بتاؤں جس کو آپ سب جانتے ہیں. ہندا کو تو جانتے ہیں, ہندا کو تو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. عتبہ ہندا کا باپ تھا, شیبہ ہندا کا چچا تھا, ولید ہندا کا بھائی تھا. عتبہ ہندا کا باپ تھا, شیبہ ہندا کا چچا تھا, ولید ہندا کا بھائی تھا. یہ تینوں نکل گیا ہے. تو انصاریوں نے کہا, انصاری سے مراد جو لوگ مدینے کے رہنے والے, مہاجر وہ جو مکے سے مائگریٹ کر کے آئے, انصاری وہ جنہوں نے مدینے میں ان کو ریسیو کیا اور مہمان کیا. تو انصاری لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ یا حضور, آپ اور آپ کے شہر کے لوگ ہمارے مہمان ہیں, ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ مہمان میدان میں جائے اور میزبان بیٹھا رہے. لہذا جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک آپ یا آپ کے شہر کا کوئی آدمی میدان میں نہیں جائے گا. ہاں جب ہم نہ رہے تو پھر آپ کو اختیار ہے, آپ جو مراد سمجھیے وہ کیجیے, مگر ابھی تو ہم نہیں جانے دیں کسی کو, اس لیے کہ ہماری اوپر دبا آئے گا کہ مہمان میدان میں گیا اور میزبان بیٹھا رہا. چونکہ بات معقول تھی, لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی جیسی تمہاری مرضی ہو. چنانچہ 3 انصار کے نوجوان میدان میں گئے. جب آپ پہنچے تو ان کا تم کون؟ تو کہا ہم انصاری ہیں. بولا اپنا نام پتہ بتایا. ان کا ہم نہیں جانتے انصاری کون ہوتے. ہم مکے کے ہیں, ہم قریشی ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں. اپنے رسول سے جا کے کہہ دو کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے. تمہارے ہاتھوں مارے گئے تب بھی ہماری انسلٹ ہے, اور تمہیں ہم نے مارا تب بھی ہماری انسلٹ ہے. مصیبت ہے. تمہارے ہاتھوں اگر ہم مارے گئے تب بھی ہماری انسلٹ ہے, اور اگر ہم نے تمہیں مار ڈالا تب بھی ہماری انسلٹ ہے. اپنے رسول سے آگے کہو کہ ہمارے برابر کے خاندانی لوگ بھیجیں. مکے والے اپنے کو سپیریئر سب جگہ سے. بعض شہر ہوتے ہیں, بعض علاقے ہوتے ہیں جا کے لوگ اپنے کو سپیریئر. دنیا میں ہے ایسے جگہ نا, کراچی والے بھی سمجھتے ہیں, لکھنؤ والے بھی سمجھتے ہیں, پورے یورپ میں لندن والے سمجھتے ہیں, پورے افریقہ میں سنجوار والے اپنے کو سمجھتے ہیں. ہوتے ہیں لوگ. پورے گھر پہ بحرین والے اپنے کو سپیریئر سمجھتے ہیں. تو ہوتا ہے بھیا, یہ ہوتا ہے معاملہ, کوئی تعجب نہیں. تو عزیزان گرامی بس بات ختم کر رہا ہوں میں, وقت بہت ختم ہو گیا اور 1 منٹ میں بات تمام کرتا ہوں. کل انشاءاللہ اس سلسلے کلام آگے بڑھے گا. آج تو اتنا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تم سے نہیں لڑیں گے. ان سے کہا کہ ہماری طرف ہمارے والے بھیجیں. تو ہم چلے کیا کریں. انہوں نے وہاں سے رسول اللہ کو میسج بھیجا کہ یہاں یہ صورت حال ہے, بتائیے ہم ان پر حملہ کر دیں یا واپس آئے. تو رسول اللہ نے ان کو میسج بھیجا کہ تم واپس آ جاؤ. واپس آ گئے وہ لوگ. اب 3 مکے والے چاہیے تھے. وہ رسول کے خاندان ہی والے تھے. اب جو چلے 3 آدمی تو تینوں بنی ہاشم تھے. حمزہ, عبیدہ, علی. حمزہ چچا تھے, عبیدہ علی حمزہ کے ایک بھتیجے, عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب,
اور علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب اور حمزہ ابن عبد المطلب، یہ ہے رشتہ۔ عبیدہ اور علی عبد المطلب کے پوتے تھے دونوں، اور حمزہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ تو جناب حمزہ اور جناب عبیدہ اور مولا علی یہ تین آئے، اور جب حمزہ آئے سامنے تو ان کا ہاں میں آیا ہوں حمزہ، اور یہ میرے ساتھ میرا بھتیجا عبیدہ ہے، علی۔ تو اب اس سے کیا کہتا؟ اس نے کہا ہاں تم کفر کریم، یہ تو ہمارے جوڑی دار ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، تاریخ یہ واقعہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ میں آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا وقت تمام ہو گیا، مجلس اس وقت تک ختم ہو جانا چاہیے تھی، لیکن ایک آدھ منٹ آگے بڑھ گئی۔ روزانہ تو 5-5 منٹ یہی خود بڑھا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو کر سکتا ہوں ڈیٹیل، لیکن آج تو اتنا کہ اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ تینوں بنی ہاشم والے فتحیاب ہوئے اور تینوں بنی امیہ والے مارے گئے۔ سمجھے آپ؟ تینوں بنی امیہ والے مارے گئے، بلکہ 4 مارے گئے۔ 4 یوں مارے گئے کہ جب عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں گرے تو حنظلہ ابن ابو سفیان، ہندا کا جوان لڑکا، یزید و معاویہ دونوں سے بڑا، 22 برس کا تھا، اس نے اپنے نانا اور ماموں کی لاشیں جو دیکھی تو اس نے چھپٹ کے علی کو حملہ کر دیا، اس لیے کہ علی نے اس کو بھی مارا تھا، اس کے ماموں کو بھی، اور اس کے نانا کے بھائی کو بھی ایک فائنل ہاتھ علی نے لگایا تھا۔ زیادہ یہ بے قابو ہو کے اس نے علی کو حملہ کر دیا۔ اچھا علی بڑے شریف آدمی تھے، کسی کی بے چینی دیکھ نہیں سکتے تھے، علی نے فوراً اس کو ان کے بزرگوں باہر پہنچایا۔ مگر یہ سمجھ لیجئے، اب یہ تو بات تو کل بیان ہوگی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ عداوت کی وہ بنیاد پڑ گئی جو اس دن سے لے کے آج کی ڈیٹ تک، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور پروف اس کا یہ ہے کہ جب سر حسین یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور اس لعین نے حسین کے سر کو کٹا دیکھا، سیدانیوں کو اسیر دیکھا، سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا، یہ واضح ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی ہے تو نہ یزید پیدا ہوا تھا نہ حسین پیدا ہوئے۔ بدر کی لڑائی ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اور امام حسین کی ولادت ہے سن 4 ہجری میں، اور یزید تو اس کے بھی بعد پیدا ہوا ہے۔ جو آدمی کے سامنے کا واقعہ ہوتا ہے وہ اس کے دل پر زیادہ اثر کرتا ہے، جو واقعات آپ کی پیدائش کے پہلے کے ہیں اس سے آپ اتنا متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن یزید نے اپنے گھر میں اتنا بدر کا چرچا سنا تھا کہ جب حسین کے سر کو دیکھا اور یہ منظر دیکھا تو کہتا ہے لیتا اشیاقی میں بدر شہدو جزال خزرجہ من وقع احسن لہمت حاشم بن ملک ولا خبر جا ولا وحی نظر۔ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھ کے شاد ہوتے۔ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ کون بدر والے زندہ ہوتے؟ یعنی عبیدہ زندہ ہوتا، شیبہ زندہ ہوتا، ولید زندہ ہوتا، حنظلہ زندہ ہوتا، یہ لوگ زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھ کے خوش ہوتے اور شاد ہوتے اور مجھے دعائیں دیتے۔ اور اس کے بعد جو اس کے دادا کا مشن تھا وہ کہہ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک والا خبر جا والا وحی نظر۔ ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، کیسی خبر اور کیسی وحی اور کیسا خدا اور کیسا رسول۔ یہ پولیٹیکل موومنٹ تھا، اسلام جو تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا،
کیا ہے سمجھا؟ آل محمد کی اسیری، سیدانیوں کا قید ہو کے جانا، سید سجاد کا قیدی بنایا جانا، سر حسین کا یزید کے تخت کے سامنے رکھا جانا، مگر خدا کی قسم حسین نے یزید کے دونوں مشن ناکام کر دیے۔ دیکھیے قتل جو ہوتا ہے ہمیشہ یا کسی پرانی حال کا بدلہ ہوتا ہے اور انتقام ہوتا ہے اور ریویج ہوتا ہے، اور یا فیوچر کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت آدمی کسی کو قتل کرتا ہے۔ یزید نے جو حسین کو قتل کیا اس میں دونوں چیزیں کام کر رہی تھی، بدر کا انتقام بھی تھا اور فیوچر کی پلاننگ بھی تھی کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے۔ ہاشمیوں نے کھیل کھیلا تھا، نہ خبر آئی تھی نہ وحی آئی تھی، یہ فیوچر کی پلاننگ تھی۔ لہذا سیاسی و مذہبی شہبو جو تھا یہ ماضی کا انتقام تھا۔ تو دو شعر اس نے پڑھے، ایک میں ماضی کا بدلہ تھا، ایک میں مستقبل کی پلاننگ تھی۔ حسین نے ایک جواب میں دونوں کو ختم کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب ملعون نے یہ دونوں شعر پڑھے تو حسین نے آپ کا سر اقدس تشت دلا میں رکھا تھا، قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع کی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ حسین نے قرآن کی آیت پڑھ کے ایک طرف کو یہ بتایا کہ وہ یزید اگر تو خوش ہو رہا ہے کہ تو نے ہمیں مار ڈالا تو خوش نہ ہو، سر کٹنے کے بعد جو زبان بند نہ ہو وہ تیری حکومت کو مٹا کے چھوڑے گی۔ اور دوسرے مستقبل کی پلاننگ کو بھی خاک میں ملایا کہ قرآن کے کلام ربانی ہونے پر اس سے مضبوط دلیل نہیں ہو سکتی کہ میں کٹے سر سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب تو قرآن کی سچائی کا یقین دنیا کو آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ گھر زمانہ تھا کہ اہل حرم سال بھر شام میں قید تھے، اور جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ زحمتیں آپ کو کہاں ہوئی تو 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ سب سے زیادہ زحمتیں مجھے شام میں ہوئی، سب سے زیادہ تکلیفیں شام میں ہوئی، سب سے زیادہ مصیبتیں میں نے شام میں اٹھائی۔ اور عزیزان گرامی، جب شام میں زینب کے صبر نے یزید کے ظلم کی کلائی توڑی اور بی بی زینب نے اپنی آزادی جیتی، یزید نے رحم کھا کے نہیں چھوڑا۔ یہ خیال نہ لائیے گا دل میں، یزید اور رحم یہ دو الگ الگ بات نہیں، ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے۔ زینب نے اپنی آزادی جیتی، اور دلیل دوں گا میں ابھی آپ کو، آزادی جیتی، یزید نے رحم کھا کے نہیں چھوڑا۔ اور زینب کے سامنے سوال آیا کہ بی بی آپ شام میں رہیے گا کہ مدینے جائیے؟ دیکھیے جس کو ظالم رحم کھا کے چھوڑتا ہے وہ فوراً وہاں سے جانا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے۔ اگر زینب کو ظالم نے رحم کھا کے چھوڑا ہوتا تو زینب کا جواب یہ ہوتا کہ بیٹا جتنا جلدی ہو سکے شام سے نکل جاؤ، تو ابھی سواری مہیا کرے، میں ابھی جانا چاہتی ہوں شام سے۔ لیکن زینب نے جیتی تھی، فاتح جلدی تھوڑی جاتا ہے، اپنی فتح کا پرچم لہرا کے جاتا ہے۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دینا کہ میں شام میں مستقل نہیں رہوں گی، مگر ابھی جاؤں گی بھی نہیں، ابھی میں اپنے بھائی پر رو ہی نہیں۔ یزید سے کہہ دو کہ گھر خالی کرا دے، میں اپنے بھائی پر روؤں گی، اس کے بعد جب رو لوں گی اپنے بھائی پر جب جاؤں گی شام۔ آپ پہلے پتا کہ پرچم تو لہرا جائے، پہلے عزاداری کی بنیاد تو مستحکم ہو، یزید کے محل کے برابر۔ محل خالی کیا گیا، گھر خالی ہوا، بے کس سیلانی اس گھر میں تشریف لائی جہاں رونے کی آزادی تھی۔ عزیزان گرامی، میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، مگر نفسیات انسانی کے سہارے بہت سی باتیں میں کہتا ہوں، آپ کو اختیار ہے چاہے مانیے چاہے نہ مانیے، کوئی کتاب کا لکھا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب شہزادی زینب اس گھر میں آئی ہوگی جس میں رونے کی آزادی تھی، تو ہو سکتا ہے حسین کو رونے سے پہلے سکینہ کو آواز دی ہو کہ بی بی سکینہ آج کے اپنے بابا پر رو، اب کوئی تماشے نہیں لگائے گا، اب کوئی تعزیتیں نہیں مارے گا، اے بی بی اب تمہارے بالوں پر سے ماتم پر سے پابندی ہٹ گئی، اے بی بی گھٹ گھٹ کے مر گئی، اپنے باپ کو رو نہ سکی، اب تمہارے باپ کو رو۔